کی یہ محفل اور یہ پروگرام اس خوشی میں بطور شکر منعقد ہوا کہ آپ کی اس مسجد کے خطیب مولانا ضیاء الرحمن صاحب نے آٹھویں مرتبہ درس قرآن میں اللہ کی کتاب کی تفسیر کو مکمل کی۔ انہیں آپ کے شہر میں آئے ہوئے تقریباً 33 سال ہو گئے، اور 8 مرتبہ انہوں نے اس مسجد کے نمازیوں کو پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سنا ہے۔ پانچ سال ان کے لگے ایک مرتبہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کرنے میں۔ اللہ ان کا یہ عمل اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ نمازی۔ بیٹھ جائیں یار، بیٹھ جائیں، پانی شانی کسی نہیں پوانا، بیٹھ جاؤ۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ نمازی جنہوں نے ان کے درس میں شرکت کی، مرنے کے بعد انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ اس کا کتنا ثواب عطا کریں گے۔ اس مسجد کے لیے بلکہ اس شہر کے لیے مولانا ضیاء الرحمن کا وجود ایک نعمت سے کم نہیں۔ جو اہل علم بھی ہیں، اہل تحقیق بھی ہیں، اللہ لاوا کے رہنے والوں کو اس ہیرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے توجہ سے میری گفتگو کو سنا ذہن پوری طرح میرے حوالے کیا، جو کچھ مولانا نے
5 سال میں بیان کیا، میں اس کا خلاصہ صرف 1 گھنٹے میں سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے چاہے وہ عربی میں لکھے، فارسی میں لکھے، اردو میں لکھے، پشتو میں لکھے، اس کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے۔ وہ موضوع کتاب کے ٹائٹل پہ لکھ دیتا ہے۔ کتاب لکھنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، پھر اس مصنف کی ساری کتاب اسی موضوع کے گردا گرد گھومتی ہے۔ کوئی دلیل دیتا ہے تو اس موضوع کے لیے، کوئی حکایت بیان کرتا ہے تو اس موضوع کے لیے، کوئی لطیفہ لکھتا ہے تو اس موضوع کے لیے، کوئی شعر لکھتا ہے تو اس موضوع کے لیے۔ وہ کتاب مربوط ہو جاتی ہے۔ اگر کتاب کا عنوان کوئی نہ ہو، موضوع کوئی نہ ہو، دعویٰ کوئی نہ ہو، مقصد کوئی نہ ہو، تو ایسی کتاب پڑھنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں۔ ہر بندہ سوچتا ہے بھی اس کتاب لکھی کیوں ہے، یہ منوانا کیا چاہتا ہے۔ اگر بندیالوی کی یہ بات صحیح ہے کہ ہر کتاب کا ایک موضوع، ایک دعویٰ، ایک عنوان لکھنے کا مقصد ہوتا ہے، تو پھر قرآن عام کتاب نہیں ہے، شہنشاہ کی کتاب ہے۔ اس کا موضوع کوئی نہیں ہوگا، کسی عالم کو سمجھ نہ آئے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس کا ایک موضوع ہوگا، ایک عنوان ہوگا، ایک دعویٰ ہوگا، قرآن کے نازل کرنے کا ایک مقصد ہوگا۔ سارا قرآن اس کے گردا گرد گھوم رہا ہے۔ آپ مجھ پر اعتماد کریں، میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے، اور پڑھی بھی کسی عام شخصیت سے نہیں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے پڑھی ہے رحمت اللہ علیہ۔ اپنے والد صاحب سے پڑھی ہے، حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ سے پڑھی، حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی۔ قرآن کی ایک ایک سورت میرے سامنے ہے، ایک ایک آیت میرے سامنے ہے، ایک ایک پارہ میرے سامنے ہے۔ جو کہوں گا بڑے اعتماد سے کہوں گا، یا میری گل منو، میرے تے اعتماد کرو، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ خود قرآن کا ترجمہ پڑھو۔ بولو دعاں کیڑی شے صحیح ہے؟ ہوں آخو کہ تساں بیان کر دو جی، ساڈے کول تو سر کھرکڑ دا ویل، بعض لوگ کہتے ہیں ساڈے کول مرن جوگا ویلا کوئی نہیں۔ خود پڑھیے قرآن،
ترجمے کے ساتھ خود پڑھیے، یہ راستہ پسند نہیں تو پھر مجھ پر اعتماد کیجیے۔ علماء سٹیج علماء سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں 30 پاروں میں 6600 سے زیادہ آیتوں میں اللہ نے صرف ایک عنوان سے گفتگو کی ہے۔ اس قرآن کا موضوع وہی ہے، اس قرآن کا دعویٰ وہی ہے، اس قرآن کا عنوان وہی ہے، اور وہ عنوان ہے لا الہ۔ یہ قرآن کا کیا ہے؟ دعویٰ۔ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اللہ اس پوری کتاب میں، صرف اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس پوری کائنات میں، اس زمین میں، آسمان میں، انسانوں میں، جنات میں، ملائکہ میں، عرشیوں میں، فرشیوں میں، ازلیوں میں، ابدیوں میں کوئی بھی الہ بننے کے لائق الا اللہ، مگر کون ہے؟ یہ نہیں قرآن منانا چاہتا بھی اللہ کو الہ مانو، یہ دعویٰ نہیں ہے۔ صرف اتنا دعویٰ ہے کہ اللہ کو الہ مانو۔ کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھ پائیں گے، اور اگر وہ سمجھ پائیں گے تو پھر میری تائید بھی کریں گے۔ بندیالوی کہتا ہے الا اللہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ یہ منوانا چاہتا ہے قرآن، لا الہ، یہ منوانا ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، فقیر، زندہ، مردہ، قبر، شجر، حجر وہ الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ پہلے یہ منوانا چاہتا ہے جس برتن میں دودھ ڈالنا ہو نا، اور اس برتن میں گندگی موجود ہو، کوئی سمجھدار آدمی اس میں دودھ نہیں ڈالتا، نہیں دھوتا، اس کو پہلے صفائی کرتی ہیں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، مانجا لانیاں نے۔ جب برتن چمک گیا اس میں دودھ ڈالا، اللہ کہتے ہیں میں تیرے دل والے برتن میں توحید کا پاکیزہ شربت ڈالنا چاہتا ہوں۔ پہلے مانجا لا الہ الا اللہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ لا۔ شیخ القرآن تجھے کہاں سے لے کے؟ لا، کوئی نہیں۔ یا اللہ انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ لا، کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا لا الہ، نبی ہیں پر الہ کوئی نہیں، ولی ہیں پر الہ کوئی نہیں، فرشتے ہیں پر الہ کوئی نہیں، نہ کوئی نوری الہ ہے، نہ کوئی ناری الہ ہے۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ یہ قرآن کا کیا ہے؟ زور سے بولو۔ 80 سورتوں میں اللہ نے اس مسئلے کو بیان کی۔ کل سورتیں کتنی ہیں؟ اس کا آواز کم کریں یار، وصل نہیں آنی چاہیے، آواز کم کر دیں۔ کل سورتیں کتنی ہیں؟ 114 سورتوں میں سے 80 سورتوں کے اندر ایک ہی آواز لگ رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ جو سورتیں ہجرت سے پہلے اتری وہ مکی ہوتی ہیں، جو ہجرت کے بعد اتری وہ مدنی ہوتی ہیں۔ مکی سورتوں میں آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، حقوق کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سب چیزیں مدنی صورتوں میں ملیں گی۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں میرا نبی ایک ہی آواز لگا رہا ہے، لا الہ۔ ایمان بنایا جا رہا ہے، عقیدہ درست کیا جا رہا ہے، شرک کے خلاف عملی جد و جہد ہو رہی ہے۔ اللہ کے سوا الہ بننے کے لائق کوئی۔ نماز معراج میں فرض ہوئی ہے، نبوت ملنے کے 12 سال بعد۔
روزہ دوسری ہجری میں فرض ہوا ہے نبوت ملنے کے 15 سال بعد، زکوٰۃ اس سے بھی بعد، حج 20 سال کے بعد، نبوت ملنے کے 20 سال کے بعد حج فرض ہوئی ہے۔ یہ سارے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بعد میں فرض ہوئے۔ 13 سال مکی زندگی میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے، لا الہ۔ یہ دعویٰ ہے پورے قرآن کا، کتنی صورتوں میں بیان کی۔ عام میں جو موحد لوگ ہیں، ہو سکتا ہے دوسرے مسلک کے بھی میرے بھائی آئے ہوں، ہمارے دوست آئے ہوں، احباب آئے ہوں، وہ بھی ہماری گفتگو کو سنیں، لیکن جو موحد بیٹھے ہو، تمہارے دلوں میں تو اللہ نے توحید کا گلشن آباد کر رکھا ہے۔ تمہیں تو توحید کا واز سن کے خوش ہونا چاہیے، تسی ناراض کیوں بیٹھے؟ مچڑ کیوں پائی بیٹھے؟ تھوڑا سا مسکراؤ یار۔ توحید کا واز ہو اور چہرے کی رنگت اڑ جائے، یہ علامت قرآن نے کس کی بتائی ہے؟ کافروں کی۔ جب اکیلے اللہ کی بات کی جاتی ہے تو وہ بھاگتی ہیں، یہ تو ان کی بات کی گئی ہے قرآن نے۔ آپ تو موحد ہیں، حصہ ڈالو اپنا۔ خدا دی قسمیں جدوں فرشتے اللہ دی توحید بیان ہوئے نا، اللہ عرش پہ فرشتوں کے اندر بیٹھ کے فخر کر رہا ہوتا ہے۔ نام لکھواؤ اپنا، نام لکھواؤ اپنا، اللہ کے رجسٹر میں نام لکھواؤ اپنا کہ ہم بھی موحد ہیں۔ 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگائی جا رہی ہے، لا الہ۔ شاید میں نے اس علاقے میں پہلے کبھی یہ بات کہی ہو تو چلو دوہرا دیتے ہیں، دہرانے میں حرج بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ نے بھی سورۃ رحمان میں بار بار کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، بار بار اسے اللہ نے دہرایا ہے۔ دلائل کو بھی اللہ بار بار دہراتے ہیں۔ علماء ذرا میری بات کو توجہ سے سنیں، جو مجمع میں علماء بیٹھے ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں۔ یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں میرے کسی استاد نے مجھے نہیں بتائی۔ جن سے میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے نا، وہ سارے مولانا حسین علی کے شاگرد تھے وہاں بچرا کے، لیکن کسی میرے استاد نے یہ بات مجھے نہیں بتائی۔ یہ بات مجھے مولانا حسین علی کے ایک جاہل مرید نے بتائی، سنیے گا اور لطف لیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، مولانا حسین علی نے کہا شیخ عبداللہ تین میں ایک گل دساں۔ یہ شیخ عبداللہ ہندو مذہب چھوڑ کر مولانا حسین علی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا تھا 14 سال کی عمر میں۔ اس کا نام حضرت صاحب نے عبداللہ رکھا، پھر یہ شیخ عبداللہ مشہور ہوا۔ میری اس سے ملاقات ہوئی جب اس کی عمر 95 سال تھی۔ اس نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے کہ اس نے فلاں کو فلاں نے مجھے، نہ، خود مجھے سنایا۔ سنیے گا اور لطف لیجئے گا، اور مولانا حسین علی کی جو قرآن فہمی ہے اس کی داد دیجئے گا۔ حضرت صاحب نے کہا شیخ عبداللہ میں تین ایک گل دساں۔ میں آکھیا دسو؟ فرمایا شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندہ راوی نا مکیندہ توحید تے یہی، اس صورت کو جب رب ختم کرنے پہ آتے ہیں تو کس مسئلے پہ آ کے ختم کرتے ہیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورت ہجر کو ختم کی۔ لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيَّ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ۔ اگر عالم الغیب اور مختار کل میں ہوں تو پھر عبادت میری کر۔ کس مسئلے پہ آ کے ختم کی؟ بولو تو صحیح ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، سورت کاف ختم ہو رہی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔
کس صورت پہ آ کے ختم کیا؟ تو سارے قرآن کا جو دعویٰ ہے، موضوع ہے، عنوان ہے، وہ کیا ہے؟ توحید، کہ عبادت کے لائق ہے تو صرف کون ہے، اس کائنات کا معبود ہے تو صرف کون ہے، اس کائنات کا الہ ہے تو صرف کون ہے۔ پھر اللہ نے اپنا یہ دعویٰ منوانا تھا نا لوگوں سے، جن لوگوں میں قرآن اترا پھر ہم تک پہنچا، اللہ نے یہ دعویٰ منوانا تھا نا، اللہ نے پھر جبر سے منوایا، ڈنڈے کے زور سے منوایا، زبردستی منوایا؟ نہیں، اگر منوانا چاہتا تو منوا سکتا تھا، ڈنڈے کے زور سے منوانا چاہتا تو منوا سکتا تھا۔ اللہ کہتا میرا دروازہ چھوڑ کے کہیں اور جا، میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف جا، میں تجھے اندھا کر دوں گا، تجھ پر فالج گرا دوں گا۔ اگر جبر سے منوانا چاہتا نا، منوا سکتا تھا، لیکن اپنا دعویٰ جبر سے نہیں منوایا، دلائل کے زور سے منوایا۔ کس سے منوایا؟ اس پر اللہ نے دلائل دیے، اس کے زور سے اس دعوے کو منوایا۔ یا اللہ، اے دلائل تے عالم سمجھن گے، جاہل کیسے سمجھیں گے؟ پڑھے لکھے لوگ سمجھیں گے، ان پڑھ کیسے سمجھیں گے؟ اللہ نے فرمایا میں نے علمی دلائل نہیں دینے، میں نے عقلی دلیلیں دینی ہیں، عقلی دلیلیں، تیرے عقل سے اپیل کرنی ہے، تو خود فیصلہ کر الہ بننے کے لائق ہو۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میرا یہ اچھا گمان ہے آپ سب کے متعلق کہ آپ میں جو اکثریت ہے نا مسلمانوں کی، وہ ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے۔ میں تو چنگا گمان کیتا تو آپ پہ چپ کر گیا، میرا کوئی قصور، میں نے اچھا گمان کیا تھا کہ آپ میں جو اکثر لوگ ہیں نا، وہ ناظرہ قرآن پڑھتے، دیکھ کے قرآن پڑھتے۔ جب ناظرہ قرآن پڑھتے ہو، اس میں ایک لفظ بار بار پڑھتے ہو، الارض، بولو پڑھتے ہو، کیا میں نے؟ زمین۔ جب ناظرہ قرآن پڑھتے ہو، اس میں بار بار ایک لفظ پڑھتے ہو، السماوات، کیا میں نے؟ جب ناظرہ قرآن پڑھتے ہو تو بار بار ایک لفظ پڑھتے ہو، اللیل، پڑھتے ہو، بولتے جاؤ، ترجمہ کرو، اللیل، النہار، الشمس، القمر، الکواکب، الجبال، البر، تو نہیں بولنا، البر خشکی، البحر سمندر، الغمام بادل، الشجر، پڑھتے ہو جب قرآن پڑھتے ہو تو یہ بار یہ لفظ آتے ہیں۔ اے اللہ تین کہانیاں سناندا، یہ رب قرآن میں تجھے کہانیاں سنا رہا ہے، آسمان، زمین، پہاڑ، رات، دن، سورج، چاند، ستارے، بارش، بادل، بجلی، چمک، اولے، برف، سمندر، خشکی، جنگل، درندے، چرندے، پرندے، درخت، پتے، یہ رب تجھے کہانیاں سناتا ہے۔ یہ سب اللہ عقلی دلائل دیتا ہے۔ اللہ کہنا چاہتا ہے صرف میں ہی الہ ہوں، میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ چلتے ہوئے پانی پر زمین کو میں نے ٹکایا ہوا ہے۔ یہ اللہ اس پر کون سے دلائل دے رہے ہیں؟ عقلی دلائل دے رہے ہیں۔ نیچے اس کے پانی ہیں، زمین کو ٹکایا، زمین ڈولنے لگی، اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک۔ ذرا چھت تو دیکھ آسمان کی، بغیر ستونوں کے اتنی بڑی چھت جس ہستی نے کھڑی کر رکھی ہے، الہ اور معبود بننے کے لائق بھی۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ملا کے چلائے، ایک کا پانی میٹھا، ایک کا پانی کڑوا، یہ پینے میں خوشگوار ہے، وہ پینے میں کھاری ہے،
دونوں میں مچھلیاں پالی، میٹھے پانی میں بھی اور نمکین پانی میں بھی۔ تیرا عقل کہتا ہے جو مچھلیاں میٹھے پانی میں پلے ان کا ذائقہ اور ہونا چاہیے تھا، جو کڑوے پانی میں پلیں اس کا ذائقہ اور ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا میری قدرت دیکھ، پانی کے ذائقے میں فرق رکھا ہے، مچھلی کے گوشت کے ذائقے میں فرق نہیں آنے دیا ہے، نہیں آنے دیا ہے۔ جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے عبادت کے لائق بھی، یہ اللہ سارے عقلی دلائل دیتے چلے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، کیوں بے لاوے والے ہو؟ آج تک کدی آسمان تو اعلان ہویا کہ آج سورج 5 منٹ لیٹ چڑھے گا، اوور ہالنگ کرنی ہے، کوئی گریس شریس دینی ہے اس میں؟ یہ کون نظام چلا رہا ہے؟ یہ اپنی الوہیت پر اللہ دلیلیں دیتے چلے جاتے ہیں، دلیلیں دیتے چلے جاتے ہیں۔ ایک ایک شجر کو دلیل بنایا، ایک ایک حجر کو دلیل بنایا، ایک ایک ذرے کو دلیل بنایا۔ پہلے پارے کے آیت نمبر 21 میں اللہ نے اس دعوے کو دہرایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اسی دعوے کو دہرایا، کائنات کے لوگوں عبادت کرو تو صرف کس کی کرو؟ یہ دعویٰ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، لا عیسیٰ ولا ابراہیم ولا مریم، عیسیٰ کی عبادت نہیں کرنی، مائی مریم کی عبادت نہیں کرنی، فرشتوں کی عبادت نہیں کرنی، حضرت ابراہیم اسماعیل کی عبادت نہیں کرنی، عبادت صرف میری کرو۔ مولا کیوں؟ تیری عبادت کریں حضرت عیسیٰ کی نہیں، تیری عبادت کریں حضرت ابراہیم کی نہیں، مولا اس کی کوئی دلیل دے۔ فرمایا الذی خلقکم، اس کی دلیل یہ ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہوں، نیس سے ہست کر دیا ہے، نابود سے بود کر دیا ہے۔ اپنی پیدائش کو دیکھ، میری قدرت کو پہچاننے کی کوشش کر۔ گندے پانی کے قطرے پر 3 اندھیروں میں ہم نے نقشے جمائے اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا تھا۔ اپنی انگلیاں دیکھ، اپنے پاؤں دیکھ، اپنی آنکھیں دیکھ، اپنے ہونٹ دیکھ، ان کا توازن دیکھ، ان کا اعتدال دیکھ۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ مولا بڑی دلیل ہے، مولا بڑی دلیل، عبادت اس کی ہونی چاہیے جو خالق ہو۔ اللہ نے فرمایا حالیں کتھے؟ حالیں تے میں دلائل دی بارش ہور وسانی۔ مولا اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ فرمایا والذین من قبلکم، صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، جو تم سے پہلے ہوئے انہیں بھی میں نے بنایا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، کوئی نہیں تنگ کر، تسی پوائیے تو تنگ کس طرح کر سکتے؟ توجہ ہے آپ کی؟ والذین من قبلکم کا میں ایک معنی کروں گا جو مولانا حسینی نے کیا، کہ مزہ نہ آوے تو پیسے واپس، موحدوں کو مزہ آ جائے۔ میری عبادت کرو حضرت عیسیٰ کی نہیں، کیوں؟ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دوسری دلیل والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے ہوئے ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ پہلے کون ہے؟ تیرا باپ، تیرا دادا پردادا، تیری ماں، نانی، نانا، تجھے بھی میں نے بنایا، تیرے باپ دادا پردادا کو بھی میں نے بنایا۔ معنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن مولانا حسین علی نے معنی کیا، مزہ ہی آ گیا۔ معنی سنیے، مولانا کو دعا دیجئے، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، حضرت عیسیٰ کی نہیں، مائی مریم کی نہیں، حضرت ابراہیم کی نہیں،
فرشتوں کی نہیں، عبادت صرف میری کرو۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے الذی خلقکم، میں نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور میرے سوا جن کو تم پوجتے پھرتے ہو ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا خالق بھی میں ہوں، حضرت ابراہیم کا خالق بھی میں ہوں، فرشتوں کا خالق بھی میں ہوں، لہذا عبادت میری کرو۔ یہ مولانا حسین علی نے مانا کیا۔ ہو سکتا ہے کوئی عالم ایسا یہاں موجود ہو جو کہے مولانا حسین علی نے یہ مانا کہاں سے کر لی کہ اس سے مراد ان کے معبود ہیں، یہ کہاں سے مانا کر لیا؟ مولانا حسین علی میرے دادا استاد ہیں، جن علماء سے میں نے پڑھا انہوں نے مولانا حسین علی سے پڑھا، وہ میرے دادا استاد ہیں۔ مانا کیا میرے دادا استاد نے، قرآن سے تائید بندیالوی پیش کر دیتے۔ اپنے دادا کے جو مانا میرے دادا استاد نے کیا نا، اس کی تائید میں پیش کرنے لگا ہوں۔ سورت نحل ہے، دوسرا رکوع ہے، جائیے گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھیے گا۔ جن جن کو اللہ کے سوا وہ پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہم یخلقون، کرو مانا، کرو مانا، شاباش، مشکل ہے، مشکل ہے۔ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، وہم یخلقون، وہ خود بنائے گئے ہیں، اموات، او وچوں جیندے نے۔ اموات کا یہ معنی نہیں ہے، نہیں یہ معنی، او وچوں زندہ نے، کرو اموات کا معنی، کرو شاباش، اموات کا معنی کرو، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں۔ کیوں بھائی پڑھے لکھے لوگوں، مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو۔ موت حیات متضاد ہیں، دن اور رات ایک جگہ پہ جمع ہو سکتے ہیں، صبح و شام جمع ہو سکتے ہیں، دھوپ اور سایہ جمع ہو سکتے ہیں، زندہ مردہ۔ مولا مردہ ہوندا ہی ہووے، جڑا زندہ نہ ہووے، امواتن جو آکھ لے آئی تے سمجھتا آ گئی وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ آگے غیر و احیاء کیوں کہا؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں کئی لوگ آئیں گے وہ کہیں گے ساڈی موت ہور تے بزرگاں دی موت ہور۔ اللہ نے فرمایا جیڑی موت مرضی ای من لے، زندہ کوئی نہیں، اموات غیر احیاء۔ آگے رب نے حد کر دی، پتہ تھا نا رب کو کہ کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے بتوں کے بارے میں ہیں، یہ ایت بتوں کے بارے میں ہے۔ آگے اللہ نے کہا وما یشعرون ایان یبعثون، تو کہتا ہے وہ تیرے پکارنے کو جانتے ہیں، تیری نظر و نیاز کو جانتے ہیں، تیری پکاروں کو سنتے ہیں، تیرے حالات کو جانتے ہیں۔ مجھ رب سے پوچھو وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائے۔ یہ سب اللہ عقلی دلائل دے رہے ہیں۔ تمہیں میں نے بنایا، تمہارے باپ دادا کو میں نے بنایا، زمین کو فرش میں نے بنایا، آسمان کو چھت میں نے بنایا، سورج چاند کا نظام میں نے چلایا۔ پھر اللہ عقلی دلائل دیتے 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 کس سطح پہ آئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا حالے بھی میری توحید دی سمجھ نہیں آئی تو اپنے دروازے پہ بندھے ہوئے جانور کو دیکھ، ان لکم فی الانعام لعبرہ، بھینس دیکھ، گائے دیکھ، اونٹنی دیکھ، بکری دیکھ، اپنے دروازے پہ بندھے ہوئے جانور کو دیکھ، ہماری توحید کو سمجھنے کی کوشش کر۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، جب چارہ جانور کے معدے میں پہنچا
اللہ نے معدے میں ایک مشینری لگائی، اس نے چارے پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا گوبر بنایا، وہ نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ گئی، اصل غذا کو معدے سے دھکا مارا جگر کی طرف، اصل غذا جگر میں آ گئی، جگر میں پھر مشینری لگائی، اس نے کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو، کچھ کا دودھ بنایا، وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو۔ قرآن کہتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ، مما فی بطونہ، جب غذا معدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی، گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلیت، ادھر گوبر پلیت تھا ادھر خون پلیت تھا، دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، لبنن خالصا، آنکھو یار دیہاتی تا آنکھو تو انت لبدا، جو دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے چلو یار جنہ دے مجھ دروازے تے بنی ہوئی گاں مجھ بکری او آکھو یار لبنن، اساں شہر والے لوگ تے نہیں آکھ سکتے، سان تے دودھ دا ذائقہ ہی بھول گئے، دودھ دا رنگ بھی نیلا ہو گیا۔ تو ساں یقین کرو جڑا دودھ ہی ساڑھے گھر آندا نا دودھ دین، اساں اس نوں منت کیتی پانی پا لیا کر، اور کوئی شے پانی بے شک جتنا مرضی ہی پا لیا، لبنن خالصا، کہو یار ایک دفعہ لبنن خالصا، کہو اور توحیدیو تسی تے آکھو مبید لوگ تو کہو لبنن خالصا، جنہیں میں تن دودھ خالص دیتا نا تم ہی میری پکار خالص کیتا کر، میں نے تیری نازک طبیعت کا خیال کیا، گوبر کا ایک ذرہ آ جاتا تو سارا دودھ بہا دیتا، خون کا ایک قطرہ آ جاتا تو سارا خون بہا دیتا، میں تیری نازک طبیعت کا خیال کیتا، گوبر دا ایک ذرہ شامل نہیں ہون دیتا، جنہیں صاف شفاف دودھ وچ میں گوبر دا قطرہ نہیں آمن دیتا، ذرہ نہیں آمن دیتا، تو بھی میری عبادت شرک والی پلیدی نو شامل نہ کیتا کر، میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، تو میری عبادت اور پکار خالص کیا کر۔ یہ سارے کون سے دلائل ہیں جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بھرا پڑا ہے قرآن۔ انشاءاللہ اس کے بعد جب آپ قرآن پڑھیں گے، ناظرہ قرآن جب آپ پڑھیں گے آپ کو بڑا لطف آئے گا، جہاں الارض آئے گا، سما آئے گا، اللیل آئے گا، شمس آئے گا، النہار آئے گا، البحر آئے گا، البر آئے گا، شجر آئے گا، تو آپ کا ذہن میری تقریر کی طرف جائے گا۔ اللہ یہ عقلی دلیلیں دے رہے ہیں، جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے عبادت کے لائق بھی، ایک ایک ذرہ اس کی توحید پر دلیل ہے، ایک ایک تنکا اس کی توحید پر کیا ہے؟ دلیل۔ یہ جو تصوف ہے، تصوف جانتے ہو؟ اے خانقاہی نظام، خانقاہی نظام ہے نا۔ ایک دور تھا خانقاہی نظام کا، بڑے ولی اللہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، وہ تھانہ بھون میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ، خود دیوبند میں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ، لاہور میں شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری، اور وہاں بھچرا میں مولانا حسین علی، لوگ اللہ اللہ سیکھتے تھے، وہ بزرگ تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے، تزکیہ کرتے، تزکیہ اندر بدلتے۔ پھر اب چراغوں میں روشنی نہ رہی، وہ سارا نظام ختم ہو گیا۔ اب ہر نئے ماڈل کی کار جو ہے وہ گدی نشینوں کے پاس ہو،
اچھی کوٹھیاں ان کے پاس، مال دولت سونا چاندی، مرید کچھ نو کھرکے نہ تو وہ سمجھ دیں پیسے پہ کٹ دا، نظر مرید کی جیب پر۔ وہ اللہ والے لوگ تھے، کچھ نہیں چاہتے تھے لوگوں سے۔ علماء کرام، شاید اس سے پہلے یہ واقعہ کسی نے بیان نہ کیا، نواب آف بہاولپور، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، جب ریاست تھی بہاولپور، بہاولپور کے نواب کو ایک مسئلہ درپیش آیا، حل کہیں نہ ہوا، کسی نے کہا وہاں بچنا چلا جا، مولانا حسین علی کی خدمت میں جا۔ وہ آیا، حضرت نے مسئلہ حل کر دیا۔ اس نے دیکھا طالب علم ہے ریت پر بیٹھ کر قرآن کی تفسیر پڑھ رہے، پوچھا یہ کھانا پینا، یہ روٹی طعام ان طالب علموں کا کہاں سے آتا ہے؟ حضرت صاحب نے اللہ پورا کر دا۔ نواب آف بہاولپور نے کہا آپ کے کھانے کا تمام تر خرچہ میرے ذمے، میں بہاولپور سے بھیجوں، جتنی گندم ہے جتنا کھانا ہے سب میری طرف سے ہوگا، میں خود مدرسہ چلا رہے ہیں، اتنے بھی مدرسے والے چلان والے ہیں۔ اج اگر سن کوئی آدمی اے آفر کرے اساں جنت دیاں 10 ٹکٹاں کٹ کے اس دے ہاتھ ہی دینی، بے تینوں جنت تو روکو کو نہیں سکتا۔ وہ جو 10,000 رسید کٹواتا ہے نا، بندہ 10,000 کی رسید کٹواتا ہے، محتمم صاحب کو پتہ ہوتا ہے یہ ذخیرہ اندوز ہے، سود خور ہے، رشوت کا کاروبار کرتا ہے، اس کی کمائی غلط ہے، لیکن جب ہم رسید کاٹتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں جزاک اللہ آسن الجزا، اور حرام کھادا کر۔ یہ ہماری حالتیں ہیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، یہ ہماری حالتیں ہیں۔ آفر ہو رہی ہے سارا خرچہ طالب علموں کا میں دوں گا، اور مولانا حسین علی فرماتے ہیں نواب صاحب یہ کوئی بنگال سے آیا ہے، کوئی دیوبند سے آیا ہے، کوئی دہلی سے آیا ہے، کوئی تاشکند سے آیا ہے، کوئی سرحد سے آیا ہے، بلوچستان سے آیا ہے، میرے پاس قرآن پڑھنے آئے ہیں، میں ان کے پیٹوں میں حرام کے لقمے نہیں ڈالنا چاہتا، آپ کی روزی پتہ نہیں کس طرح کی ہے، میں انہیں حلال کے لقمے کھلانا چاہتا۔ یہ اللہ والے لوگ تھے، دنیا کی طرف کوئی رغبت نہیں تھی، اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ تو وہ جو تصوف کی کتابیں ہیں کسی زمانے میں نے بھی پڑھی، کہ میں نے پڑھوں اس کے حق میں اس کے خلاف، دونوں قسم کی کتابیں میں نے پڑھی۔ پھر یہ پتھر مجھے ذرا بھاری لگا، میں نے چوم کے رکھ دی، اس پاسے نہیں جاندے، اے جڑی فیلڈ ہے یہی ٹھیک ہے کہ لوگوں کو رب کی توحید سناؤ، نبی پاک کی سنت اور سیرت سناؤ۔ لیکن ان کتابوں میں ایک صوفی نے ایک بات لکھی مجھے پسند آئی تے مزہ ہی آ گیا، خدا دی قسم من سنانے مزہ آندا، پتہ نہیں موحدوں کو سنتے ہوئے مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ صوفی نے لکھا کہ وہ کوپل جسے پنجابی میں کہتے ہیں انگوری، کسی علاقے میں کہتے ہیں سٹا پتا، اردو میں کہتے ہیں کوپل۔ کیوں بھائی ذمہ دارو؟ یہ جو پہلا تنکا ہوتا ہے زمین سے باہر نکلتا ہے، اے سریے دا ہوندا۔ ہوں جڑے چپ کر کے بیٹھے توڑا کی خیال ہے بے سریے دا ہوندا؟ یہ سریے کا ہوتا ہے، اتنا نرم و نازک، بندہ پھونک مارے تو دوسری طرف جا لگے، لیکن بالا کوٹ کی پتھریلی زمین ہو، ناران کاغان کے پہاڑوں، اس نرم و نازک تنکے نے پہاڑ کا سینہ چیرا اور باہر نکل آیا، باہر نکل۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اس میں کسی نبی ولی کا ہاتھ ہو؟ یہ تو رب کی قدرت ہے۔ صوفی نے بات کی، صوفی کہتا ہے کبھی تم نے دیکھا کہ یہ تنکا باہر نکلا ہو مشرق کی طرف منہ کر کے؟
یہ تنکا باہر نکلا ہو مغرب کی طرف منہ کر کے، یہ تنکا باہر نکلا ہو شمال جنوب کی طرف منہ کر کے، نہیں، جب بھی یہ سٹا انگوری اور تنکا زمین سے باہر نکلا سیدھا آسمان کی طرف رخ کر کے نکلا۔ صوفی کہتا ہے اسے پتہ نہ سمجھ شہادت کی انگلی سمجھ۔ یہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں، تیری ذات شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ سارے قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ بولو بولو۔ اس پر اللہ دلائل دیتے ہیں، اس دلیل کا نام کیا ہے؟ عقلی۔ کیا دلیل عقلی؟ اس میں اللہ جانوروں کو پیش کرتے ہیں، شجر حجر کو پیش کرتے ہیں، زمین و آسمان کو پیش کرتے ہیں، انسان کی اپنی پیدائش کو پیش کرتے ہیں۔ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے عبادت و پکار کے لائق بھی۔ اب یہ بتائیے، میں نے قرآن کے بہت سارے حصے کی سیر آپ کو کروا دی، اب یہ بتائیے آپ جب ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں اس میں حضرت نوح کا ذکر پڑھتے ہیں آپ؟ بولو تو صحیح یار، ناراض بیٹھے ہو؟ حضرت ابراہیم کا، حضرت یوسف کا، حضرت یعقوب کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت شعیب کا، حضرت زکریا کا، حضرت یحییٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، پڑھتے ہو ذکر؟ یہ اللہ تمہیں کہانیاں سنانا چاہتا ہے؟ یہ پہلے نبیوں کے واقعات جو اللہ نقل کرتا ہے یہ تمہیں رب کہانیاں سنانا چاہتا ہے؟ یہ اللہ دلائل نقلی پیش کرتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ دلائل نقلی۔ ہوں بیٹھا میں پاکستان چاں، اتھے نقلی دا لفظ آوے فوراً ذہن چلا جاتا ہے اصلی تے بھائی بندے آل بھی ایک ہی آکھن لگا بے کچھ دلیلاں اصلی ہوندیاں نے تے کچھ جو اے او نقلی نہیں، اے نقلی نقل تمہیں نقل اے جڑے کمرہ امتحان چھوڑ نہیں نقل لیندے، وہ نقل کیا ہوتی ہے؟ اگلے دا پرچہ اپنے پرچے تے نقل کرنا، اگلے لڑکے دا پرچہ اپنے پرچے تے نقل کرنا۔ اللہ حضرت نوح دی واز نو تبلیغ نو قرآن وچ نقل کیتا، حضرت ابراہیم دی تبلیغ نو قرآن وچ نقل کیتا، حضرت ہود دی تبلیغ نو قرآن وچ نقل کیتا، حضرت یوسف دے واز نو قرآن وچ نقل کیتا۔ یہ اللہ نقلی دلیلیں کیوں سناتے ہیں؟ یہ اس لیے سناتے ہیں کہ جب میرے نبی نے دعویٰ پیش کیا لا الہ الا اللہ تو مشرکین کہنے لگے ما سمینا بہذا فی الملت الاخرہ، اے تو نمی گل کر رہے ہیں، پہلی ملت پہلے دین تسا کدی نہیں سنی کہ اس کائنات کا الہ صرف ایک ہے، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، تو نمی گل کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف نبیوں کے تذکرے کر کے بتانا چاہتے ہیں میرا نبی جو بات کر رہا ہے نا حضرت نوح بھی ایو گل کیتی آئی، حضرت ابراہیم بھی ایو گل کیتی آئی، پہلے نبیاں بھی ایو گل کیتی آئی، ایو دعویٰ پیش کیتا سارے نبیاں نے۔ ہن تھوڑا جہا لاوے والے دا امتحان لے لو، میں امتحان تواڈے شاگرد تے میں ٹیسٹ لینا چاہتا، پہنچو گے؟ اللہ پہلے نبیاں دے واقعات ذکر کردا ہے، نبی تو اس نبی دا نام لینا، ذرا زور نال نام لینا، اللہ دا نبی گیل دی تنگو تاریخ کوٹھڑی چ ہووے، دو بندے خواب دی تعبیر پچھن آن اور یوسف انہاں نوں توحید سنان لگ جائے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا الگ الگ مشکل کشا بہتر ہیں، الگ الگ حاجت روا؟
گردے چ پتھری ہو گئی ہے تو للٹ ہون جاؤ، جوڑا چ ہوا ہو گئی ہے تو شاہ جیونا جاؤ، پتر نہیں تو سلطان باہو جاؤ۔ اے الگ الگ مشکل کشاں بہترین ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ پیغمبر جیل دی تنگو تاریخ کوٹری چ ہووے اتھے بھی یہ دعویٰ پیش کیتا لا الہ الا اللہ، تے کسی پیغمبر نو رب ماں دی گود وچ بلوائے، لو نام زور نال نام لاؤ، او بھی ماں دی گود وچ واز کرے تے آکھے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط۔ پہلے نبیاں دیاں گلاں نو قرآن وچ کیتا نقل کی۔ وہ تمہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں تو بہت سارا حصہ تمہیں سمجھاتا قرآن۔ فرشتیاں دی گل قرآن وچ نقل کیتی، تورات دی گل قرآن وچ نقل کیتی، انجیل دی گل قرآن وچ نقل کیتی، اصحاب کہف دی گل قرآن وچ نقل کیتی، رجل مومن اس دی گل پسند آئی قرآن وچ نقل کیتی۔ جے توحید دے موضوع تے حدود دی گل پسند آ گئی، اللہ نے حدود دی تقریر نو قرآن دے صفحیاں جگہ دے دی۔ سورت نمل 19واں سپارہ، سورت نمل، خدا دا نام ہے گھر ترجمے پڑھن۔ وہ چلا گیا بغیر دسے، حضرت سلیمان نے فرمایا بغیر اجازت لیتی چھٹی کیتی میں اس نو ذبح کر دوں۔ تھوڑی دیر تو بعد حدود آ گئے، باہر لوگ آکھیا خیر نہیں حضرت صاحب بڑے غصے چن، وہ دن میں سزا دیونی ہے تے ذبح کرنا۔ حدود آکھیا من گل تک کرن دو۔ آیا دربار حضرت سلیمان دا دربار ہے، کدے آئے؟ آکھن لگا احط بما لم تحط بھی، مفسرین نے میں نہ کیتا علم تو مالم تعلم، علم تو مالم تعلم، میں او گل معلوم کر کے آیا جس دا توہانوی پتہ کوئی نہیں۔ کون آکھ رہا؟ کین تے پیغمبر بھی زندہ، بڑا وہابی نہیں، نبی دے سامنے بہ کے آدھا میں او گل پتہ کر کے آیا جس دا تینویں پتہ کوئی نہیں۔ میں گیا قوم سبا دے کول، میں ویکھیا انہاں دی سیاسی حالت ذکر کی تھی، سیاسی حالت۔ ایک عورت حکومت کر دی ہے، تخت بڑا عظیم ہے، بڑیاں شیاں تے نعمتاں انہاں نو حاصل ہیں۔ پھر انہاں دی مذہبی حالت ذکر کی تھی، سیاسی حالت تو بعد مذہبی حالت۔ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ نو چھوڑ کے سورج نو پوجنے، سورج دا سجدہ کرنے۔ میں اتھوں آیا قوم سبا دے حالات نو، یمن دے حالات نو ویکھ کے حضرت سلیمان دے سوال دا جواب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا۔ کدے گیا ہے؟ آکھے میں اتھے گیا ہے، ایک عورت حکومت کر دیئے، او سورج دا کیا کر دیں؟ سجدہ کر دیں، سورج دی عبادت کر دیں، سورج نو پوج دیں۔ جواب ہو گیا۔ تو سورت نمل پڑھو، اگوں حدود نے توحید دے موضوع تے تقریر شروع کر دی۔ دربار کہندا، دربار کہندا حضرت سلیمان دا وقت انہوں دا قیمتی ہے کہ کوئی نہ، پیغمبر بھی ہے، بادشاہ بھی، سنادید بھی، پارلیمنٹ دے ممبر بھی، وزیر بھی، مشیر بھی، دربار لگے ہویا تے حدود پرندے نے توحید دے موضوع تے تقریر شروع کی۔ وہ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دیتا ہے؟ دلیل دیتی مختار کل نے، زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دیتا ہے۔ بارش چھپی ہوئی باہر آ گئی، سورج چھپے ہویا باہر آ گیا، چاند چھپے ہویا باہر آ گیا،
زمین وچ پانی چھپے ہویا باہر آ گیا، تیل چھپے ہویا باہر آ گیا، معدنیات چھپی ہوئی باہر آ گئے، یہ چھپی ہوئی چیزوں باہر کر دینا۔ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں سب کو جانتا ہے۔ ایک کیڑی صفت کا ذکر کیتا؟ عالم الغیب۔ دو صفتاں حدود نے رب دیاں ذکر کیتیاں، مختار کل بھی اللہ، عالم الغیب بھی اللہ، تے دو صفتاں ذکر کر کے حدود نے نتیجہ کڈیا اگر یہ دو صفتیں رب کی ہیں تو پھر اللہ لا الہ الا ہو، پھر اس کے سوا الہ بننے کے لائق ہو۔ اے جلے مولانا صبح دے ٹائم صبح دے ٹائم درس دیتا، یہ صبح دے ٹائم جلے درس واسطے قرآن کھول دیں تے تساں جوتیاں چاہ کے دروازے والے پاسے نکل دیو، اے ہے قرآن نو کنڈ دینا، اس نو کیا دن۔ اگر کسی دی مجبوری ہے کوئی گناہ نہیں، کوئی عذر ہے گھر کام میں، بچیاں نو سکول جا کے چھوڑنا وقت نہیں، کوئی گناہ نہیں، تے جے عذر کوئی نہیں، کام کوئی نہیں، گھر جا کے بہ جانا، پھر کھلے ہوئے قرآن نو ویکھ کے اتھوں چلا جانا، اے گناہ گار ہوندا بندہ۔ اے قرآن نو کنڈ دین والی گل ہے، قرآن نو اے ہے کنڈ دینی۔ ادو قرآن کھولیا تو ٹر گئے، تے ساڈے مواعد لوگ کیا دن او جی سنے ہویا جی، اے سن پتہ جی، انہیو بیان کرنا نہ بھی عالم الغیب ہو۔ مولانا ضیاء الرحمان ایو ہی سنانا نا، مختار کل اللہ ہے، قادر اللہ ہے، قدیر اللہ ہے، مقتدر اللہ ہے، انہاں گلاں دا سن پتہ ہے۔ بندیالوی اگر استدلال صحیح کر رہا، علماء منداد دے دین بے بندیالوی چنگا استدلال کر گیا۔ جیڑے حدود نے سلیمان دے دربار تقریر شروع کی تھی تے دلیلاں دیونیاں شروع کیتیاں اللہ دی الوہیت اتے، زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں وہ باہر نکال دیتا ہے، جو چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ اے جلے تقریر کر رہا ہی حدود حضرت سلیمان نو آکھنا چاہیے کھلو آئے وڈا آیا مبلغ، میں دسن لگا زمین و آسمان کی چیزیں کون باہر نکالتا ہے، میں نہیں پتا، چپ کر میرا وقت ضائع نہ کر۔ میں دسن لگا کہ زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو کون جانتا ہے، میں نے پتا، میں اللہ دا نبی ہاں، چپ کر میرا وقت ضائع نہ کر۔ حضرت سلیمان نہیں آکھیا، نہیں آکھیا۔ سلیمان دے دربار حدود نے توحید دے موضوع تے تقریر شروع کی تھی، معلوم ہوندا توحید والا موضوع اتنا خوبصورت موضوع ہے، حدود پرندہ بھی بیان کرن لگ جائے تو سلیمان پیغمبر بھی سنن لگ جائے۔ تے تساں آدھے ہو جیسا تو سنے ہویا جی، حضرت سلیمان نہیں سنے ہوئے، تے حضرت سلیمان خاموشی نال سن رہے ہیں اس تقریر نو۔ ہن مولانا پھر درس قرآن شروع کر سے، ہن جڑے نمازی پہلے نہ باندھے وہ بھی تھوڑا جا حصہ پاؤ۔ دیکھو اے وقت لا لو 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ انج گزر جاندہ ہے انج۔ خدا دی قسم مرن تو بعد اس قرآن دیاں آیتاں دا ترجمہ سکھن دا جڑا بدلہ تے ثواب اللہ دینا نا، تساں بھی ویکھ کے حیران ہو جانا، تساں بھی حیران تے ششدر رہ جانا۔ مولا عمل تو تھوڑا جی آئی، 15-20 منٹ دا آئی، ایڈا اجر دیتا ہی۔ قرآن دا دعویٰ کیا ہے؟ زور نال بولو۔ اوہو شروع ہو سکے لے کی تھی گھنٹوں۔ دعویٰ قرآن کا کیا ہے؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اس نے کڑیاں دلیلاں دیتی ہیں، عقل بھرے ہوئے قرآن دلیلاں نال بھرے ہوئے قرآن، عقلی دلیلاں نال۔ پھر قرآن نے دیتیاں نقلی دلیلاں، انبیاء دی تبلیغ تے واز نو قرآن وچ نقل کیتا، تورات دی گل نو نقل کیتا،
اس ਨੂੰ ਆਦੇ ਨਕਲੀ ਦਲੀਲਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਨਬੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦੇ ਦਲਾਇਲ ਵਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ? ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਅਕਲੀ, ਨਕਲੀ, ਦਲੀਲੇ ਵਹੀ। ਦਲੀਲੇ ਵਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵਹੀ ਨਾਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਵਹੀ ਉਤਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕੁਲ इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, सूरत काफ है, आखिरी आयत है। आप कहें बेशक मैं बशर हूं, मिस्लुकुम जैसे तुम, यूहा इलैया, यूहा इलैया मेरी तरफ वही की जाती है, मेरी तरफ हुक्म भेजा जाता है। अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, मेरी तरफ ये वही की जाती है तुम्हारा इलाहा एक इलाह है। इसनूं की आदे दलाइल वही। हुण मैं थोड़ी जी गल करना चाहना, तुसां कुरान जिदा पढ़दे हो तां जन्नत दा तज़किरा पढ़दे हो, जन्नत दे बागात, उत्थे मिलण वाली शराब, दुध दीआं नहरां। हुण हूरां दा जिक्र करां तां थोड़े जिहे हलसो जुलसो। एक इस पढ़ते हो कि कोई नहीं पढ़ते? हूरां दा नाम मौजूद है। ये अल्लाह क्यों बयान करते हैं? जन्नत, फतह, नुसरत, कामयाबियाँ, ये अल्लाह बशारतां, खुशखबरियाँ क्यों देंदे ने? अल्लाह दिन मेरे दावे तौहीद वाले नूं मान लो, मैं तुहाडे वास्ते जन्नत तैयार की है। इस वास्ते तज़किरा करते हैं। जिन्हों ने इस दावे नूं मन्निया ना, मैं उन्होंने वास्ते जन्नत दियां नहरां, हौज़े कौसर, ये सारिया शैयां मैं तैयार कीतियां। फिर कुरान ने जहन्नम का तज़किरा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हो। पी मिलिया पानी, गर्म पानी, ये सारा जहन्नम की अग। ये अल्लाह क्यों बयान करते हैं? अल्लाह आखना चाहते ना, अगर मेरे दावे तौहीद नूं न मनसो ना तो बस वंजना किदे ने, जाना किथे ने, आना तो मुड़ के मेरे कोल ने ना। फिर मैं तुहाडा मेचा ले लवांगा, मैं तुहाडे वास्ते जहन्नम तैयार की। फिर किदाई किदाई अल्लाह जिहड़ा तौहीद दा दाई है ना, दाई, इत्थे हुण मौलाना ज़िया रहमान साहब दाई है, दावत देने वाले, मैं दाई हाँ, ये उलमा दाई हैं। अल्लाह ताला तौहीद दे दाई नूं तसलियां देंदा, तसलियां। वसबिर वमा सब्रो का इल्ला बिल्ला, मेरे पैगंबर हौसला रख, वला तहज़न अलैहिम, इन्हां दे तकलीफ़ां पहुँचाण तू गम न कर, वला तकोफी ज़ईकिन, दिल विच तंगी भी महसूस न कर, मिम्मा यमकुरून, इनके मकरो फरेब से। ये अल्लाह तौहीद दे दाई नूं के दे रहे हैं? तसलियां दे रहे हैं, तसलियां दे रहे हैं। वलकद नालमु अन्नका यज़ीको सदरोका बिमा यकूलून, हम अच्छी तरह जानते हैं इनकी बातें, ये जो करते हैं, ये कज़ाब है, मजनून है, शायर है, सायर है, खुद बनाता है। इन्हां दियां गल्लां सुन के तुहाडा सीना तंग होंदा हो सी, तुहाडा सीना तंग होंदा हो सी। मौलाना हुसैन अली ने माना कीता ते खुदा दी कसम है तसल्ली दे लफ्ज़ उस दे विच आ गए, वलकद नालमो, असां डाढा जानने आ, असां डाढा जानने आ, इन्हां दियां गल्लां सुन के तुहाडा सीना तंग होंदा। ये अल्लाह तौहीद दे दाई नूं तसल्लियां देंदे ने। फिर अल्लाह मुशरिकीन दे रवैयां ते शिकवे करदे ने कि वो शिकवा की होंदा, मेरे प्यारे पैगंबर साडा दावा वेख ला इलाहा इल्लल्लाह, साडे दलाइल वेख
ساڈے دلائل دی خوبصورتی ویکھ، ساڈے دلائل دا حسن ویکھ، انہاں دے بکواس سن۔ اے اگو کے آکھدے جدا مشرکین آدھیں تو شاعر ہے، ساحر ہے، دیوانہ ہے، کذاب ہے، خود بناتا ہے، اے اللہ انہاں دے رویاں تے کے کر دیں؟ شکوے کر دیں۔ میں بڑے مختصر جے وقت تو ان قرآن دے اکثر حصے دی سیر کروائیے، اللہ تعالیٰ کرے میں کامیاب ہویا ہوں اور تو ان کوئی گل سمجھ آ گئی ہوئے، وما علینا الا البلاغ۔